نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ایک بہت ہی پیاری خوبصورت نشریات۔ جی ہاں، آج 22 جمادی الاولی یوم ہے ایک عظیم ہستی کا، ایک بہت زبردست اللہ کے ولی کا، جن کا نام حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اتنے پیارے اللہ کے ولی اور اتنے عظیم عالم دین عاشق رسول کا ہم ذکر خیر کرنے کے لیے آج ان کے یوم پر بالخصوص ہم نے اس نشست کا اہتمام کیا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں انٹروڈکشن کروا دوں کہ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت تشریف فرما ہے، جو عالم دین تشریف فرما ہے، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور جب بھی آپ آتے ہیں تو بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ آپ بڑے زبردست محقق ہیں، تحقیق کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور بہت زبردست آپ کے افکار و نظریات ہیں، اور بہت ہی پیارے انداز سے عوام اہل سنت تک آپ اسلام کی دین کی بات پہنچاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا ذوالفقار علی گیلانی شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آج اتنا مبارک یوم، ماشاءاللہ اتنے بڑے بزرگ کا عرس مبارک ہے، کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہم وسید حافظ صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزرگان دین کے اعراس اور ان کا تذکرہ یقیناً ان کی مجالس میں بیٹھنے کے مترادف ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ ہو، چاہے کوئی اور اللہ کے ولی ہو، بات وہی ہے جو شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اخبار الاخیار کے مقدمے میں لکھی، بڑی زبردست بات۔ جی، آپ نے فرمایا کہ میں کبھی کبھی یہ سوچتا تھا کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ونہ کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے، واہ واہ، اور ان لوگوں کے مقدر کا ستارہ کس قدر عروج پر ہوگا جو حضور غوث پاک کی زیارت کرتے ہوں گے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنی نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہوں گے، کیا کہنے، یا سید احمد کبیر رفاعی اس کو اس طرف لے آئیے، یا سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ ان کو دیکھتے ہوں گے، وہ ان کا دیدار کرتے ہوں گے۔ تو میں یہ سوچتا تھا، حالانکہ شیخ محقق خود ایک صاحب حضوری بزرگ ہیں جی، اور ایک بہت بڑے عالم دین ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ نے یہ روحانی القاء فرمایا، کیا کہنے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارا تذکرہ کرتا ہے، یا سنتا ہے یا لکھتا ہے یا پڑھتا ہے، وہ اس بات سے بے فکر ہو جائے کہ اسے ہماری مجلس نہیں ملی۔ اللہ کیا ہوا، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکا، ہم تو اس کو اپنا تذکرہ کرتے ہوئے روحانی طور پر دیکھتے ہیں۔ سبحان، گویا کہ ایسے لوگ، حافظ صاحب یہ سمجھیے واہ واہ، کہ جو اولیاء عظام کے تذکرے کرتے ہیں، ان کے تذکارے جمیلہ کرتے ہیں، وہ ان کی مجالس میں بیٹھنے والے لوگوں کی مترادف ہیں۔ سبحان اچھا، اس کو اللہ، پڑھنے کے بعد میرا وجدان یہ کہتا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں جی، کہ کل بروز قیامت جب یہ صدا لگائی جائے گی کہ غوث پاک کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ کھڑے ہو جائے، سید احمد کبیر رفاعی کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ کھڑے ہو جائے، تو انشاءاللہ ہم بھی انہی لوگوں کی صف میں شامل ہوں کیا گے کہنے شاہ جو صاحب، ان کی مجالس میں بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ ہم یہ عرض کریں گے غوث پاک کی بارگاہ میں اور سید احمد کبیر رفاعی کی بارگاہ میں کہ یہ شیخ محقق نے لکھا تھا کہ تذکرہ مجلس کے مترادف ہوتا ہے۔ کیا تو کہنے، یہ جو آپ اہتمام کر رہے ہیں، میں اور آپ بیٹھے ہوئے تذکرہ کر رہے ہیں، الحمدللہ، ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، ان سب کو میں یہ شیخ محقق کی طرف سے یہ خوشخبری دینا چاہوں گا کیا بات، کہ ہم سب اس وقت
سید احمد کبیر رفاعی کی مجلس میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کے منہ میں گھی شکر شاہ جی، آپ نے تو شروع میں یہ ہمارا بھی ماحول بنا دیا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں قبلہ شاہ صاحب کی طرف بڑھوں اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے میں آپ سے کچھ سوالات عرض کروں۔ اس سے پہلے کچھ باتیں برکت کے لیے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل کا کروڑوں کروڑ احسان کہ جس نے آسمان ولایت کو روشن ستاروں سے مزین فرما کر ان کی کرنوں سے سارے عالم کو منور کر دیا، اور قرب الہی کی منازل طے کرنے اور ان کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کے لیے ان کی تعلیمات سے مخلوق کو راہ ہدایت پر چلنا سکھایا۔ یہ دیکھیں نا، ایک پورا ایک پروسیس ہے یہ۔ ہاں، اب ذمہ داری ہے اللہ کے ولیوں کی، اللہ نے لگائی ہے کہ دین کی جو تعلیمات ہیں وہ عوام تک پہنچانی ہے، امت تک پہنچانی ہے، اور جیسے جیسے وقت آگے گزرتا ہے ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالی مختلف اپنے ولیوں کی یہ ڈیوٹی لگاتا ہے، اور وہ اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے سر انجام دیتے ہیں۔ حضرت محی الدین احمد کبیر رفاعی حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی انہی درخشاں ستاروں میں سے ایک چمکتا ستارہ ہے۔ آئیے حصول برکت کے لیے ان کا ذکر خیر سنیے اور اپنی عقیدتوں کو چار چاند لگائیے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا کہ مریضوں اور اپاہجوں کے پاس جاتے اور ان سے ہمدردی بھرا سلوک کرتے، ان کے کپڑے دھوتے، ان کے سر اور داڑھیوں سے میل صاف کرتے، ان کے پاس کھانا لے جاتے، ان کے ساتھ مل کر کھاتے، اور بطور عاجزی ان سے دعائیں کرواتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک دن آپ کا گزر چند بچوں کے پاس سے ہوا جو کھیل رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو ہیبت کی وجہ سے بھاگ گئے۔ آپ ان کے پیچھے گئے، فرمایا کہ میری وجہ سے تم ہیبت میں مبتلا ہوئے، لہٰذا مجھے معاف کر دو۔ یہ اللہ والوں کا انداز ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بیماروں کے حوالے سے آپ کا رویہ کیا ہوتا تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ گاؤں کے کسی شخص کی بیماری کا سنتے تو اس کے پاس جا کر اس کی عیادت کرتے، اگرچہ راستہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہوتا، اور کبھی کبھار جانے آنے میں 1-2 دن لگ جاتے۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ آپ راستوں پر کھڑے ہو کر نابیناؤں کا انتظار کرتے، اور اگر کوئی مل جاتا تو ہاتھ پکڑ کر انہیں منزل تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یعنی طبقات کبریٰ سے میں نے یہ پیش کیا ہے۔ بہت خوبصورت واقعہ، ہم وطن گوش ہو کر سنیے گا۔ قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرید خاص حضرت سیدنا جمال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خواہش پر ان کے لیے ایک باغ کی خریداری کے لیے گئے۔ تو باغ کے مالک کون ہے؟ شیخ اسماعیل۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس باغ کے بدلے مجھے میری منہ مانگی چیز نہ ملی تو میں ہرگز نہ بیچوں گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ منہ مانگی چیز کیا ہے ان کی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسماعیل مجھے بتاؤ کہ اس کی کیا قیمت چاہتے ہو؟ اس نے کہا، یا سیدی میں جنتی محل کے بدلے ہی یہ باغ آپ کو دے سکتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی مانگنے والا باغ کی قیمت کیا مانگ رہا ہے، شیخ اسماعیل کیا مانگ رہے ہیں۔ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں بھلا کون ہوتا ہوں جو مجھ سے جنتی محل مانگ رہے ہو؟ مجھ سے دنیا کی جو چیز چاہو مانگ لو۔ اس نے کہا، مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر جھکایا۔ اللہ اکبر۔ چہرے کی رنگت تبدیل ہو کر پیلی پڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا تو پیلاہٹ سرخی میں تبدیل ہو گئی۔ پھر فرمایا، اسماعیل جو تم نے مانگا تھا میں نے اس کے بدلے یہ باغ خرید لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے عرض کی، یا سیدی یہ بات مجھے لکھ کر عطا فرما دیں۔ کیا بات، اللہ اکبر۔ ایسا نہیں تھا کہ بھروسہ نہیں تھا، وجہ کچھ اور تھی۔ وہ کیا تھی وہ بھی آگے آئے گی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کاغذ پر بسم اللہ شریف لکھنے کے بعد یہ عبارت تحریر فرمائی، یہ وہ محل ہے جسے اسماعیل بن عبد المنعم نے فقیر حقیر بندے احمد بن ابو حسن رفاعی سے خریدا ہے، جس کے ضامن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ اس کا حدود اربع یہ ہے۔ یہ اب سنیے گا، یہ جنت کے محل کا بتایا جا رہا ہے جو انہوں نے خریدا ہے۔ رائٹ لیفٹ کیا ہے؟ رائٹ لیفٹ کیا ہے اس کے؟ اللہ اکبر۔ لوکیشن کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک طرف اس محل کے جنت عدن ہے، دوسری طرف جنت ماوا ہے، تیسری جانب جنت خلد ہے، اور چوتھی جانب جنت فردوس ہے۔ وہاں کی سب حوریں و غلما
قالین، ساز و سامان، نہریں اور سب درخت اس سودے میں شامل ہیں. یہ محل اسماعیل کے دنیاوی باغ کے بدلے میں ہے. اللہ عز و جل اس بات کا شاہد و کفیل ہے. یہ خط انہوں نے تحریر کیا، پھر آپ نے وہ کاغذ تہ کر کے شیخ اسماعیل کے حوالے کر دیا. وہ تحریر لے کر اپنے بچوں کے پاس آئے اور فرمایا یہ باغ سیدی احمد کو بیچ چکا ہوں. بچوں نے کہا آپ نے کیوں بیچ دیا؟ حالانکہ ہمیں تو اس کی ضرورت تھی. تو انہوں نے جنتی محل ملنے کا واقعہ سنایا. بچوں نے کہا ہم اس وقت راضی ہوں گے جب اس محل میں ہماری بھی شرکت ہو. فرمایا وہ ہم سب کا باغ ہے. کیا بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ والوں کی عطاؤں پر یقین دیکھیں، کیونکہ ہیں اللہ والے جانتے ہیں کہ بھائی اللہ جب عطا فرماتا ہے تو بے حساب عطا فرماتا ہے. کیا بات. اس کی عطائیں بے حساب ہیں، اور جو ہو ہی دوست اللہ کا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اس کے بعد وہ باغ حضرت سیدنا جمال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے کر دیا. کچھ مدت کے بعد شیخ اسماعیل کا انتقال ہو گیا. چونکہ انہوں نے زندگی ہی میں اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر رکھی تھی کہ یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا، لہٰذا اگلے دن صبح ان کی قبر پر لکھا ہوا پایا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا. جامعہ کرامات الاولیاء سے میں نے یہ واقعہ آپ کے گوش گزار کیا ہے. حافظ صاحب میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ یہ جو واقعہ آپ نے بیان جی اس پر پہلے کلام فرمائیں. ہاں، اس پر میں یہ عرض کر دوں کہ جس طرح ہمارے ہاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کا ایک معیار ہے جی، اور آپ کا ایک علمی سٹیٹس ہے، اسی طرح مصر میں حضرت علامہ امام المفکرین، امام المحبین، امام الشاق جی، سید یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ کا معیار ہے. واہ واہ واہ. گویا کہ آپ یوں کہیے کہ یہ اعلیٰ حضرت ہی کے دور کے بزرگ ہیں جن کی کتاب سے آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہے، جامع کرامات اولیاء سے. اور اعلیٰ حضرت کی جو کتاب ہے الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، جی اس پر ان کی تقریض بھی موجود ہے. یعنی اس پائے کے وہ جی ہاں، اس پائے کے بزرگ ہیں اور ان کو مصر کا اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. واہ 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 واہ. جس طرح حدائق بخشش اعلیٰ حضرت کی مشہور ہے، اس طرح ان کا بھی ایک دیوان ہے جو عشق سے لبریز ہے، اور ان کی بھی کم و بیش 800 سے زائد کتب ہیں. سبحان اللہ. اور حافظ صاحب میں اپنے ناظرین کے ذہن میں، ظاہر ہے وہ ذہن میں ایک عجیب سی ڈرلنگ ہوئی ہوتی ہے لوگوں کی، جی اور اس ڈرلنگ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتوں کا انکار لوگ کر بیٹھتے ہیں، اس کو مذاق اڑاتے ہیں. میں اس جو ڈرلنگ ہوئی ہوئی ہے اس ڈرلنگ میں میں ایک یوں سمجھیے کہ ایک دلیل ڈالنا چاہتا ہوں. کیا بات کہ سب سے پہلی بات یہ کہ قاعدہ یہ ہے کہ ما جاز للنبی معجزۃ فهو جاز لولی کرامۃ. واہ. یہ قاعدہ سلف سے لے کے خلف تک سب اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ جو بھی چیز نبی کے لیے بطور معجزہ کے جائز ہے جی، وہ چیز ولی کے لیے بطور کرامت کے جائز ہے. سبحان اللہ. جیسے مثلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے زندہ کیے تو ولیوں کے لیے یہ بطور کرامت کے جائز ہے. بالکل ٹھیک. اسی طریقے سے انبیاء کرام نے جو کام کیے بطور معجزہ کے، اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسجد قباء میں کھڑے ہو کر آپ نے جو سارے راستے کے جو پردے تھے سارے پردے اٹھائے اور صحابہ کرام کو کعبۃ المشرفہ دکھایا. تو داتا صاحب رحمہ اللہ نے یہاں بھی کعبۃ المشرفہ دکھایا یہاں پر کھڑے ہو کر. معجزہ یہاں کا. پہلی بات یہ عرض کر دوں. دوسری بات، یہ سید یوسف بن اسماعیل نبہانی کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے. اسی کتاب کے مقدمے میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزانہ رسول اللہ کی زیارت کرتا ہوں. اللہ. اور پھر خود ارشاد فرماتے ہیں میں خود نہیں سبحان اللہ، بلکہ میری زوجہ بھی روزانہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرتی ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں جو میں نے پہلے قاعدہ بیان کیا کہ نبی پاک کے لیے بطور معجزہ کے جنت دینا جائز ہے. آپ نے حضرت عثمان غنی پر 17 مرتبہ جنت بیچی ہے. اللہ. تو اب کیا کہا جائے گا کہ جی یہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور معجزہ کے جائز ہے، وہ آپ کی امت کے اولیاء کے لیے بھی بطور معجزہ کے جائز ہے. اس پر ایک دلیل دے دوں آخری کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محبت میرے اہل بیت سے کرو گے جنت تمہاری پکی ہو جائے گی. اب اہل بیت کے ہاتھ میں جنت دے دی
کہ اگر ان کی محبت ہوگی، ان کی دست شفقت میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے، تو اب کیا یہاں یہ کہا جائے گا کہ جی وہ اہل بیت کی محبت میں جنت کیسے آ گئی؟ جنت تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ ایک ذہنی اختراع ہے، ایسا نہیں ہے۔ اولیاء کرام اللہ کی عطا سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی ولادت مبارکہ، آپ کا نام، نسب اور قبل از ولادت جو بشارتیں عطا ہوئی تھی، میں چاہوں گا اس کا بھی تذکرہ ہو جائے ابتداء۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کے والد گرامی کا نام علی، آپ کے دادا کا نام یحییٰ ہے، اور آپ کے پردادا کا نام حازن ہے، اور آپ کے پردادا کے والد صاحب کا نام علی ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ رفاعہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ صحیح۔ رفاعہ کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی آواز بہت بلند تھی۔ دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ لاؤڈلی بولتے تھے، صحیح۔ جیسے ہمارے ہاں پنجاب کے علماء آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کی آواز بہت زیادہ اونچی ہوتی ہے۔ ایک سمر عباس صاحب بھی ہمارے آتے ہیں جو نا، جی ہاں، مولانا سمر صاحب، اور اسی طریقے سے آپ دیگر علماء کو دیکھ لیں وہ لاؤڈلی۔ اچھا، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ایک زور لگاتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، بلکہ یہ نیچرل ہوتا ہے۔ کیا کہنے ہیں۔ اسی طریقے سے سید احمد کبیر رفاعی کے یہ جو دادا تھے یہ نیچرل اونچی آواز والے تھے، رفاعہ، اس وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا رفاعہ۔ ایک وجہ تو یہ لکھی، دوسری وجہ یہ کہ آپ کی آواز میں وزن بہت تھا، آپ کی آواز بلند تھی، یعنی کہ آپ جو کہتے تھے لوگ اس کو مانتے تھے، اس وجہ سے بھی آپ کو رفاعہ کہا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں تینوں لغات جائز ہیں، رفاعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی رفاعہ، رفاعہ اور رفاعہ۔ ٹھیک۔ اب جس طرح حضرت عطار سے ان کے مرید ہوئے عطاری، یہ یا نسبت کی ہے، بالکل ٹھیک، جیسے اوفیر میں نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی۔ جی۔ اسی طرح رفاعہ سے ان کے مرید ہوئے رفاعی، تو آپ اپنے جد امجد کی طرف نسبت کی وجہ سے رفاعی کہلائے، اور آپ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حافظ صاحب، بڑی ایمان افروز بات واہ واہ، کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جس قبیلے نے نبی پاک کی آمد پر مدینے میں جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے، جس قبیلے کی بچیوں نے کھڑے ہو کر پڑھا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور اس قبیلے کے جو سردار تھے حضرت زید انصاری نجاری، جی، یہ ان ہی کی کار فرمائی تھی، انہوں نے ہی اپنے قبیلے کو حکم دیا تھا کہ جب نبی پاک تشریف لائیں گے تو ہم یہ اشعار پڑھیں گے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ ایک نسبت سے آپ کا شجرہ نسب امام حسن مثنیٰ سے ہوتا ہوا امام حسن تک بھی جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک نسبت سے آپ کا شجرہ نسب، آپ کو حیرت ہوگی، حضرت سیدنا صدیق اکبر تک بھی جاتا ہے، کیونکہ آپ کے شجرہ نسب کے اندر حضرت امام جعفر صادق کا نام آتا ہے۔ آپ موسوی کاظمی بھی ہیں، تو کائنات میں جتنے موسوی کاظمی سادات ہیں صحیح العقیدہ، ان سب کا شجرہ نسب امام جعفر صادق سے تو ملتا ہے، اور امام جعفر صادق وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق نے 2 دفعہ جانا ہے۔ تو آپ کا جو فیوز و برکات کو جو سلسلہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، آپ کی آمد سے پہلے آپ کے جو ماموں تھے شیخ منصور انصاری، صحیح، اور آپ کو شیخ منصور بطائحی بھی کہا کرتے تھے، بطائح کے رہنے والے تھے۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا کہ آج سے ٹھیک 40 دن کے بعد تیری بہن کے گھر پہ ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا۔ سبحان اب سب یہاں بڑی ایمان افروز بات آپ کے سیرت نگاروں نے لکھی ہے، سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کے سیرت نگاروں نے، جو عرب سیرت نگار ہیں، انہوں نے بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے کہ یہ احمد جو آپ کا نام ہے نا، یہ چین ٹو چین یہ آسمانی نام ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسمانی نے آسمانی نام دیا تھا۔ اچھا، میں آسمانی کیوں کہہ رہا ہوں؟ جی آسمانی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانی ہے،
واہ واہ تو واہ اس آسمانی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی واہ، علیہ واہ، وبارک واہ، وسلم کیا کو کہنے ہیں، واہ، اس واہ، آسمانی نام کی بشارت بہت دی تھی. تو خوبصورت. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے شیخ منصور بتائی کو خواب میں آ کر یہ ارشاد فرمایا اور ساتھ میں یہ تاکید بھی کی کہ فرمایا کہ اس کی تعلیم اور تربیت شیخ علی الواسطی کے حوالے کر دینا. صحیح. اب آپ کو یہاں پر ایک اہم بات عرض کر دوں کہ شیخ منصور بطائحی یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. سبحان اللہ. آپ کی والدہ شیخ ابو منصور بطائحی کی والدہ شیخ ابو محمد کے پاس دعائیں کروانے کے لیے جایا کرتی تھی. جیسے ہمارے یہاں معمول ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس دعا کروانے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ کوئی پاکستان ہندوستان کی اختراع نہیں ہے بلکہ یہ 5ویں صدی میں کوئی 800 سال پرانی بات کر رہا ہوں. واہ واہ 5ویں 800-900 سال پرانی بات کر رہا ہوں. یہ اس وقت سے اہل عرب کا طریقہ ہے بلکہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ انبیاء کرام کے پاس جا کر دعائیں کروایا کرتے تھے. قرآن پاک میں باقاعدہ موجود ہے. تو شیخ منصور بتائی اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے. شیخ ابو محمد ضعیف العمر تھے, وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. آپ کی والدہ کو شیخ منصور بطائحی کو آتے ہوئے دیکھ کر آپ کھڑے ہو جاتے تھے. تو آپ کی والدہ کہا کرتی تھی کہ آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو آپ یہ کہا کرتے تھے میں تیرے اکرام کے لیے نہیں کھڑا ہوتا بلکہ جو اللہ نے تیرے صدف میں جو ایک اللہ کا ولی رکھا ہے جس کو آنے والی دنیا باز اشب کہے گی, اللہ گرو ایگل. واہ واہ. حضور سیدنا غوث پاک سے پہلے جس کو باز اشب کہا گیا وہ شیخ منصور بتائی تھے. سبحان اور اللہ. وہ سید احمد کبیر رفاعی کے ماموں تھے. واہ واہ. انہوں نے سید احمد کبیر رفاعی کی ساری تربیت کی. انہوں نے سید احمد کبیر رفاعی کو شیخ علی الواسطی کے پاس بھیجا. اور پھر جیسے آگے بات چلی گئی تو میں پھر بالکل میں چاہ رہا تھا جو آپ کا روحانی سفر ہے اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں کہ ظاہر بات ہے کہ اتنے زبردست اللہ کے ولی جو ہوئے تو ان کی زندگی میں تربیت کے مختلف مراحل ہوں گے, جو اسفار ہوں گے ان میں مختلف بزرگوں سے آپ نے فیض حاصل کیا ہوگا, علم حاصل کیا ہوگا. میں چاہوں گا وہ ضرور بتائیں کیونکہ اس سے ہمارے ناظرین کو بڑی موٹیویشنز ملتی ہیں. اس کے پیچھے کیا جد و جہد ہوتی ہے, کتنے اسفار ہوتے ہیں, کہاں سے کیا کیا فیض کس انداز سے لیا جاتا ہے, یہ ارشاد فرمائیں. حافظ صاحب سب سے پہلی بات ہمارے ناظرین کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اس میں مجھے اس پر بہت بڑا ایک تحفظ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے روحانی اور علمی اسفار کیا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ علمی اسفار جو ہوتے ہیں وہ روحانی اسفار ہی ہوتے ہیں. بہت اچھے. علمی سفر در اصل روحانی سفر ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. جیسا کہ ہمارے میرا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک آگ کو ٹھنڈا کرنا, پہاڑوں کو پتھروں کو ریزہ ریزہ کرنا اور سمندروں کو سکھا دینا, مردوں کو زندہ کرنا یہ کمال نہیں ہے جی, بلکہ کمال یہ ہے کہ مشکات نبوت سے علوم نبوت کا حصول کرنا, اس کی تحصیل کرنا. آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک کمال یہ ہے. سبحان تو اللہ. سید احمد کبیر رفاعی کا جو علمی سفر ہے نا بہت پیاری وہ بات. آپ کا روحانی سفر ہی ہے. زندہ باد. اور وہ آپ کا جو روحانی سفر جو ظاہری طور پر علمی سفر کہلاتا ہے وہ کم بیش کوئی 4 سال کی عمر میں شروع ہو چکا تھا. صحیح. اور آپ نے 7 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. اللہ اکبر. ہمارے یہاں 7 سال کی عمر میں بچہ خا زبر خا, لام زبر لا, قاف زبر قا, خالقا, بس اتنا پڑھنا سیکھتا ہے. اس کو قرآن پاک ترتیل کے ساتھ ناظرہ پڑھنا نہیں آتا. بالکل ایسا ہی. یہ ان لوگوں کی گھٹی میں شامل تھا. حدیث, علم حدیث, قرآن, علم قرآن, ان لوگوں کی یوں سمجھیے کہ فطرت ثانیہ تھی. 7 سال کی عمر میں آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. اور اسی دوران آپ کے والد صاحب بصرہ گئے. بصرہ سے ہوتے ہوئے آپ بغداد تشریف لے کر گئے اور بغداد میں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. 7 سال کی عمر میں ہی آپ کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے. پھر آپ کے جو ماموں جن کا ذکر میں نے کیا شیخ منصور انصاری, انہوں نے آپ کو, آپ کی والدہ کو, آپ کے دیگر بہن بھائیوں کو, سب کو اپنے پاس بلا لیا. اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو روحانی بشارت تھی اس کے مطابق آپ کو شیخ علی الواسطی کے پاس چھوڑ دیا, جن کو شیخ قاری علی الواسطی بھی کہا جاتا تھا. اور حافظ صاحب شیخ قاری علی الواسطی بھی کوئی عام آدمی نہیں تھے. صحیح. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود شیخ منصور کو خواب میں آ کر ارشاد فرمایا تھا فہو عزیز عند اللہ, کہ وہ جو آدمی ہے جس کے پاس میں شیخ احمد کو بھیجنے کا کہہ رہا ہوں وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. اللہ کے ہاں اس کی بڑی عزت ہے, اس کا بڑا مقام ہے, بڑا مرتبہ ہے.
اور وہ شوافے کے بہت بڑے مفتی تھے. اب ہوا کیا, جب یہ پڑھنے کے لیے گئے شیخ علی الواسطی کے پاس, سید احمد کبیر رفاعی پڑھنے کے لیے گئے, تو شیخ علی الواسطی نے آپ کو مثال دی, کہا کہ بیٹا پڑھو ضرب زید عمرا. صحیح. تو اب یہ مثالیں دی جاتی ہیں تقریب ذہنی کے لیے, ذہن کو قریب کرنے کے لیے. ضرب فعل, زید فاعل اور امرن مفعول بھی بچے کو سمجھایا جاتا ہے, سبجیکٹ آبجیکٹ ورب یہ پورا سمجھایا جاتا ہے. تو آپ نے استاد کی طرف دیکھا اور دیکھ کر پوچھا کیا واقعی ایسا ہوا ہے, کیا زید نے امر کو مارا ہے؟ اللہ. تو استاد نے کہا نہیں بیٹا ایسا ہوا تو نہیں. تو کہا پھر میں ایسی مثال کیوں دوں جو واقعتاً ہوا نہیں ہے, جس کا وجود ہی نہیں ہے. لیکن استاد بھی استاد تھے, تو آپ نے فرمایا بیٹا مفروضے کا وجود ذہن میں ہوتا ہے, آپ اس کا مفروضہ قائم کر لیں, اس کا وجود ذہن میں ہے تو ذہن میں اس کو رکھ کے آپ پڑھ لیجئے. جب آپ کے استاد نے دیکھا کہ یار یہ تو ایک کوئی خاص ان میں اللہ تعالیٰ نے صفت رکھی ہے, بہت اچھے, تو آپ نے پھر آپ پر زیادہ توجہ دی اور ٹوٹل 20 سال کی عمر میں آپ نے تمام تفسیری علوم, اصول تفسیر, اصول حدیث, اصول فقہ شوافے کے, اور فقہ شوافے کی, منطق, بلاغت, معنی, بدیع, کلام, بیان, صرف, نحو, ترجمہ, تفسیر, سارے کے سارے علوم آپ نے 20 سال کی عمر میں ادھر سے یہ علوم بھی حاصل کر لیے. اور اسی دوران شیخ علی الواسطی چونکہ اللہ کے ولی تھے, ان کے پاس بھی رہ کر آپ نے سارے کے سارے علوم ظاہری بھی حاصل کیے اور باطنی بھی. اور ادھر آپ کے جو آپ کے مامو جان تھے وہ بھی آپ پر توجہ دیتے تھے, آپ کو ظاہری علوم کے ساتھ باطنی علوم کی طرف بھی لے کے جاتے تھے. اس طرح یوں سمجھیے کہ 20 سال کی عمر میں آپ نے نہ صرف اپنے ظاہر کو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق کر لیا, بلکہ اپنے باطن کو بھی رسول اللہ کی طریقت, حقیقت اور معرفت کا چلتا پھرتا نمونہ بنا لیا. سبحان اللہ. 20 سال کی عمر میں اتنا کچھ ماشاءاللہ آپ نے حاصل کر لیا. جی کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت پھر جو آپ کی سجادہ نشینی کا جو واقعہ ہے, میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے انٹرسٹ کے لیے, خاص طور کے لیے وہ واقعہ ضرور حضرت سنا دیجئے. حافظ صاحب یہ آپ نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے, اللہ, کہ وہ کہا جاتا ہے کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اللہ اکبر. ہمارے یہاں جو سجادہ کا جو تصور ہے, جی جی جی, اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ سجادہ نشین وہی بنے گا جو پیر صاحب کا بیٹا ہوگا, چاہے کچھ آتا ہو نہ, چاہے وہ پیر صاحب کا بیٹا پیڑ صاحب ہو, چاہے وہ پیر صاحب کا بیٹا یوں سمجھیے کہ پیڑ صاحب سے بھی آگے کی کوئی چیز ہو, اللہ, اس کو نہیں دیکھا جائے گا, چاہے وہ داڑھی منڈا ہو, چاہے اس کو ظاہری باطنی علوم سے کوئی سروکار ہو یا نہ ہو. وہ کیا موروثی سلسلہ چلا آ رہا ہے, بڑی بڑی عمارتیں ہیں, ان عمارتوں پر سب قابض ہے. کیوں کہ جی ہمارے ابا جی کی یا ہمارے نانا جان کی یا ہمارے مامو جان کی جو ہے یہ وراثت ہے. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے حافظ صاحب, میں اپنے سارے ناظرین کو بھی یہ کہوں گا, یہ پیری مریدی کسی کے باپ کی وراثت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اگر یہ وراثت ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے اس وراثت کو اپنے خاندان میں چھوڑ کر جاتے. صحیح. اس سے بڑی دلیل اور کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اپنے خاندان میں چھوڑ کر جاتے, حضرت عمر فاروق کے بارے میں آپ وصیت نہ کرتے, پھر حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے کو کہتے کہ تو میرا خلیفہ بن جا, میرا سجادہ نشین بن جا, بلکہ آپ نے یہ نہیں کہا, آپ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. حضرت عثمان غنی نے بھی ایسا نہیں کیا, جناب حضرت کرار کرم اللہ تعالی کریم نے بھی ایسا نہیں کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے, سورہ نساء ہے, آیت نمبر 58 ہے, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, کہ اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ. تو یہ جو ہمارے سینوں میں رسول اللہ کی امانت ہے, جو رسول اللہ کے ظاہری باطنی علوم کی امانتیں ہیں,
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کی امانت ہے. واہ واہ واہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ کی امانت ہے. واہ واہ واہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ کی امانت ہے. واہ واہ. افمن کان علی بینۃ من ربی ویتلوہ شاہد منہ کی امانت ہے. قرآن میں جہاں جہاں روحانی استدلالات ہیں ان کی جو امانتیں ہمارے سینوں میں ہیں، جی میں ان سب پیر صاحبان کو مخاطب کر کے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی اولاد اس کی اہل نہیں ہے تو آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. اللہ. اس کی وجہ یہی ہے کہ میں جو ابھی آپ کو وہ واقعہ سنانے لگا ہوں جس کا آپ نے پوچھا ہے کہ جب آپ کے ماموں جان شیخ منصور انصاری کے وصال کا وقت نزدیک آیا تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ اپنی خلافت، اپنی سجادہ نشینی اپنے بیٹے کو دے دو. صحیح. تو آپ نے کہا کہ میرا بیٹا اس کا اہل نہیں ہے. تو آپ کی زوجہ نے پھر دوبارہ اصرار کیا، پھر سے 12 اصرار کیا. تو آپ نے کہا کہ اگر تم اصرار کرتی ہو تو میں بطور امتحان کے ان دونوں سے آپ نے امتحان لیا اور بطور امتحان کے آپ نے کہا کہ جا کے کھجور کے پتے لے کر آؤ. تو آپ کا بیٹا بہت سارے کھجور کے پتے لے کر آ گیا. تو سید احمد کبیر رفاعی گئے تو خالی ہاتھ واپس آ گئے. تو آپ نے اپنی زوجہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اب ان سے پوچھئے کہ کیا وجہ ہے. پوچھی گئی تو سید احمد کبیر رفاعی نے ارشاد فرمایا، عرض کی کہ ماموں جان سے، کہا کہ مرشد گرامی بھی تھے آپ کے، کہا کہ مرشد پاک، استاد صاحب یا ماموں جان، میں نے جس پتے پر بھی ہاتھ ڈالا اس کو اللہ کا ذاکر پایا. اللہ کے ذکر کرنے والے پتوں کو میں ٹہنیوں سے کیسے جدا کر سکتا تھا. سید احمد کبیر رفاعی کے ماموں جان نے اپنی زوجہ کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ میں نے بھی 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو خلیفہ بنا. مجھے یہ حکم نہیں تھا کہ میں اپنے بیٹے کو خلیفہ بناؤں. خلیفہ بننے لائق میرا یہ بانجا سید احمد کبیر رفاعی ہے. تو یہ آپ کی سجادہ نشینی کا واقعہ ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اور حضرت ایسا پیر کون ہوتا ہے کہ جو اپنے مریدوں کو کہے میرے اصلاح کے لیے میرے عیب بتاؤ تاکہ میں اپنی اصلاح کروں. تو یہ سیدنا احمد کبیر رفاعی نے اپنے مریدوں سے اس طرح گویا مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ مجھے بتائیں میرے عیب. حافظ صاحب آج مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے بہت سارے دکھتی رگوں کے یوں سمجھیے کہ ہاتھ لے کر آئے. ضروری ہے نا. یہ بھی آپ نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے. اللہ اکبر. حقیقت میں یہ لوگ پیر تھے جنہوں نے اپنے مریدوں کو اعلان کر کے، سید احمد کبیر رفاعی نے کہا، اعلان کیا بھرے مجمع میں. اور آپ جانتے ہیں کہ سید احمد کبیر رفاعی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ کی آواز بھی دور دور تک لوگ سنا کرتے تھے. آپ کے پاس یہ روحانی طاقت تھی. تو ظاہر ہے جب آپ نے اعلان کیا ہوگا تو دور دور تک مریدوں نے سنا ہوگا. اور آپ کے حلقہ ارادت میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے تھے. آپ نے کہا کہ مجھے بتاؤ میرے اندر جو جو عیوب ہیں ان پر مجھے مطلع کرو. اللہ. اور آج پیر صاحبان کیا کہتے ہیں؟ ہماری جھوٹی کرامتیں بیان کرو، ہماری تعریفیں کرو، ہمارے بارے میں کہو کہ پیر صاحب کا نسب اتنا اعلیٰ ہے، پیر صاحب کے کام اتنے بالا ہے، عرفہ ہے. تو انہوں نے کہا میری کرامتیں بیان نہیں کرو بلکہ میرے عیب مجھے بتاؤ. تو ایک مرید تھا، بڑا ہی عاجزی مزاج مرید تھا. اس نے عرض کیا کہ بندہ نواز آپ کے اندر ایک بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے. تو آپ نے آگے سے جلال نہیں فرمایا. کیا کہہ رہا ہے؟ خاکم تیری زبان میں کیڑے پڑ جائیں تجھے شرم نہیں آتی؟ پیروں کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے بھائی جان عزیز، بلکہ آپ اپنے مریدوں کو کہا کرتے تھے یا مبارک، اے برکتیں دینے والے، یا مبارک. اس کو کہا یا مبارک، اطلعنی اخبرنی، مجھے خبر دو عیبی، میرے عیب پر. تو وہ بھی چونکہ آپ کا مرید تھا، اس نے کہا بندہ نواز آپ کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ ہمارے جیسے گناہگاروں کو اپنی نسبت میں رکھتے ہیں، اپنی صحبت میں رکھتے ہیں، اس سے بڑا عیب کیا ہوگا؟ تو آپ پر رکت تاری ہوگی. اور جتنے مریدین وہاں تھے ان سب پر رکت تاری ہوئی، سب رونے لگے اور آپ بھی زاروں کی تار رونے لگے. پتہ ہے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ میں تمہارا خادم ہوں، میں تمہارا مخدوم نہیں ہوں، میں تمہارا خادم ہوں. آج یہاں 2 4 8 10 مرید بن جاتے ہیں تو مخدوم بن کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ ان کی زندگیاں ہیں، ان سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے. وہ میں کبھی کبھی ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ مرید بنانا آسان ہے جی،
شاگرد بنانا مشکل ہے، چونکہ شاگرد سوال بہت کرتا ہے، مرید کوئی سوال نہیں کرتا. لیکن اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، مرید یہاں تو کوئی سوال نہیں کرتا، لیکن وہاں مرید سوال کرے گا. اللہ اکبر. وہاں پوچھے گا مرید. تو پھر شاگرد سستا ہاں شاگرد سستا پڑا نا. اللہ. تو شاگرد بھی تو ایک طریقے سے جو ہے وہ ہمارے یہاں شاگرد کو، اور حافظ صاحب میں چاہوں گا کہ اس کو آپ ضرور لیں کہ ہمارے یہاں شاگرد کو اور استاد کو یوں سمجھیے کہ ایک ظاہری، وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ ظاہری معاملہ ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ پیر کا فیض کسی کسی کو ملتا ہے اور استاد کا فیض ہر کسی کو ملتا ہے. واہ واہ واہ. استاد جب فیض دیتا ہے، ضرب زید عمرا پڑھاتا ہے، قال اللہ قال رسول استاد اللہ کی پڑھاتا بالخصوص بات ہے. ہر کوئی قرآن پڑھنا سیکھتا ہے، ہر کوئی واہ حدیث واہ. پڑھنا سیکھتا ہے. سبحان اللہ. تو استاد کا فیض عام ہوا یا پیر کا فیض عام ہوا؟ تو استاد کا فیض زیادہ ہے پیر کے فیض سے. بتاؤ، اور ہم استاد کو کچھ گردانتے نہیں ہیں، جی ہاں، اور پیر صاحب کو ہم سر پہ بٹھا رہے ہوتے ہیں. جی ہاں. اللہ ماشاء اللہ. واقعی تو حضرت یہ بتائیے کہ وہ جو ایک بڑا خاص واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ احمد سیدنا احمد کبیر رفاعی روزہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے تو دست اقدس کا باہر آنا، یہ ہم نے واقعہ سنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک باہر تشریف لائے. تو یہ اس واقعے کی کہاں تک سچائی ہے، اس بارے میں حضرت ارشاد فرمائیں. حافظ صاحب 555 ہجری میں سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ نے جو حج کیا ہے، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کے ساتھ مدینۃ المنورہ پہنچتے پہنچتے 90,000 کا مجمع مدینے میں داخل ہوا ہے. اللہ اکبر. اور جب آپ جو ہے مدینۃ المنورہ میں حاضر خدمت ہوئے جی تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، آپ نے ایک عربی شعر پڑھا، میں چاہوں گا کہ وہ شعر بھی بڑا ایمان افروز ہے. آپ نے فرمایا فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا، یا رسول اللہ جب میں دور ہوتا تھا تو اپنی روح کو آپ کے پاس بھیج دیتا تھا. تقبل الارض عنی وہی نائبتی، یا رسول اللہ میری روح آپ کے مدینے کے ذروں کا، آپ کے مدینے کی زمین کے بوسے لیتی تھی. اور وہذہ دولت الاشباح قد حضرت، یا رسول اللہ اب تو میرے جسم کی باری آ گئی ہے، میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں. فامدد یمینک کئی تحظی بہا شفتئی، یا رسول اللہ اب آپ اپنا دست اقدس باہر نکال دیجئے تاکہ میں آپ کے دست اقدس کا بوسہ لے لوں. سبحان. اب یہاں پر حافظ صاحب یہ ہوتا ہے، اس طرح کی جو اولیاء کرام کی کرامات ہیں جی، اس میں دو پہلو ہیں. جی، ایک تو اس ولی کی کرامت ہے، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا وہ معجزہ ہے. سبحان اللہ. اس پر پوری کتاب امام سیوطی نے لکھی ہے. بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو 13ویں 14ویں صدی کے بعد کے لوگ ہیں یہ ان کی اختراعات ہیں. اللہ. میں یہ چاہوں گا کہ میری اس بات کو ان سب لوگوں کے لیے دعوت فکر سمجھا جائے جی، اور اس کو ہلکا نہ لیا جائے. واہ. میں 9ویں صدی ہجری کے بزرگ کا حوالہ دینے لگا ہوں. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ، انہوں نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، تنویر الحلق فی امکانی رؤیت النبی والملک. اللہ. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو بنفس نفیس ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا انہوں نے کہا ممکن ہے. اور حافظ صاحب بڑی عجیب بات لکھی ہے، آپ نے بہت سارے بزرگوں کے حوالے دیے اور اسناد ذکر کی امام سیوطی نے. اور آپ جانتے ہیں امام سیوطی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے. اللہ. جو لوگ سنیں گے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کون آدمی ہے. آپ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، آپ نے فرمایا سب سے پہلی دلیل میں خود ہوں. فرمایا کہ میں نے 75 مرتبہ رسول اللہ کی جاگتے ہوئے زیارت کی ہے. سبحان اللہ. اور پھر بہت سارے بزرگوں کا تذکرہ کیا، میں اس طرف نہیں جاتا. پھر اسی آپ کی خاص کرامت پر کہ رسول اللہ نے اپنا دست اقدس نکالا، نکال کر آپ کو تھمایا، آپ نے چوما، اور چوم کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے کچھ معروضات پیش کی، وہ میں آگے عرض کروں گا. نبی پاک نے کچھ ملفوظات ارشاد فرمائے. اسی پر آپ نے ایک کتاب لکھی الشرف المحتم، 9 صفحوں کا چھوٹا سا رسالہ ہے. اس میں امام سیوطی نے اس کی اسناد ذکر کی ہیں. صحیح. اس کی اسناد کیا ذکر کی؟ آپ کو حیرت ہوگی، 3 اسناد ذکر کی ہیں. ایک سند میں امام شمس الدین جدری
جن کی تجوید کی کتاب ہر قاری پڑھتا ہے، واہ واہ واہ، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، بہت اچھے، اگر وہ تجوید پڑھے گا، چاہے 6 ماہ کا کورس کرے، چاہے سال کا کرے، چاہے 2 سال کا، چاہے 10 سال کا کرے، وہ امام شمس الدین جزری کی تجوید کی کتاب پڑھے گا۔ بہت اچھے، امام سیوطی نے اس واقعہ کی سند میں ایک سند امام شمس الدین جزری سے لائی ہے اور ایک سند حضرت شیخ عدی بن مسافر سے لائی ہے سبحان اللہ، اور شیخ مسلی سے لائی ہے۔ شیخ عدی بن مسافر کون ہے؟ یہ خود اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، سبحان اللہ، اور ان کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ باجت الاسرار میں امام شتنوفی نے لکھا ہے کہ یہ پتھروں پر بیج پھینک کر وہاں پر دانا اگا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کمال عطا فرمایا تھا، اللہ اکبر، اور حضور غوث پاک کے پروردہ ولایت تھے، حضور غوث پاک کی نگاہ عنایت سے ان کو ولایت ملی تھی۔ واہ واہ واہ، ایک سند کے اندر ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے، سبحان اللہ، اور آپ کو حیرت ہوگی، سامعین کو بھی حیرت ہوگی، تیسری سند میں پیر پیرا، میر میرا، شہباز لامکانی، واہ قندیل واہ نورانی، واہ، سبحان اللہ، حضور سیدنا و سندنا سبحان اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی بھی موجود ہیں، واہ واہ، جو کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا واہ واہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس نکالا اور نکال کر ان کو تھمایا۔ اب سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے فرمایا شیخ احمد، اے میرے پیارے بیٹے، میری یہ جو تمہارے ساتھ بیعت ہے، اس بیعت کے تمہیں 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ قیامت تک جو لوگ تمہارے سلسلے میں داخل ہوں گے ان سب کو بھی فائدہ حاصل ہوگا، اور تمہارے وجود سے اللہ زمین والوں کو بھی فائدہ دے گا، واہ واہ، آسمان والوں کو بھی فائدہ دے گا، اور قیامت تک تمہاری اولاد کے لیے میری یہ بیعت ثابت رہے گی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 42 سال تھی اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی عمر مبارک 82 سال تھی۔ اس پر اور بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ کتنے حضرت احباب نے وہاں اس وقت یہ منظر دیکھا؟ کوئی اس طرح بھی کوئی روایت ہے؟ کم و بیش 9000 لوگ موجود تھے۔ 9000 لوگ، یہ میرے پاس ایک کتاب موجود ہے، میں چاہوں گا کہ اس کتاب بڑی ہی نایاب کتاب ہے، المعارف المحمدیہ اس کتاب کا نام ہے، سبحان اللہ، فی الوظائف الاحمدیہ۔ یہ شیخ احمد کبیر رفاعی کے بھانجے ہیں، واہ واہ، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور بہت بڑے عالم ہیں۔ واہ اس میں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ 9000 صلحائے امت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سبحان اللہ، اور اس کتاب میں ایسے ایسے اولیاء کرام کا تذکرہ موجود ہے کہ جو کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کے مبارک ہاتھ مبارک کو دیکھ کر کتنے اولیاء کرام کو وجد میں آتے ہوئے دیکھا، اور ان پر وجد کی کیفیات طاری ہو گئی، اور کتنے اولیاء کرام تو ایسے بھی ہیں کہ شیخ، میں نام لوں گا ان کا، شیخ عبد السمیع ہاشمی العباسی، یہ سید احمد کبیر رفاعی کے ایک نسبت سے استاد بھی ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے بھی دیکھا، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست اقدس سورج سے زیادہ چمکدار تھا، سبحان اللہ، اور اس کا بوسل یہ شیخ احمد کبیر رفاعی نے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، یہ کوئی ایسا کوئی یوں سمجھیے کوئی ڈھکوسلا نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ کوئی اختراع نہیں ہے پاکستان ہندوستان کی، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے بھی جی اس کا تذکرہ فتاوی شریف کی 22ویں جلد کے اندر کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت آپ نے شروع میں ممکنات تو بتا دیے نا کہ پیارا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جاگتی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے، مگر پھر بھی کچھ لوگ کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں، وسوسے آتے ہیں کہ یار بڑے بڑے صحابہ کرام حضور کے ظاہری وصال کے بعد آپ کے مزار پہ حاضر ہوئے، اہل بیت اطہار حاضر ہوتے رہے، ان کے لیے 10 مبارک باہر نہیں تشریف لائے، تو مطلب ان کے لیے کیسے آ سکتے ہیں، اور اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں ان کو آپ 1-2 لائنوں میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ ما جاز للنبی معجزۃ فہو جاز لولی کرامۃ، جو نبی کے لیے بطور معجزہ کے جائز ہے وہ ولی کے لیے بطور کرامت کے جائز ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں قبر موسیٰ کے پاس سے گزرا تو وہ نماز ادا فرما رہے تھے، میں جب بیت المقدس میں پہنچا تو میرے پیچھے تھے، میں جب 7ویں آسمان پر پہنچا تو وہاں تھے۔ آپ صحابہ کی بات کو تو ایک لمحے کے لیے سائڈ پر لے جائیں نا، اللہ آپ جہاں سے اعتراض کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا نیچے، یعنی جو لوگ آپ کو اعتراضات کرتے ہیں یا جن لوگوں کا اعتراض آپ پہنچا رہے ہیں وہ نیچے، جی میں اس سے اوپر کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کہنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ وہاں بیت المقدس میں موجود تھے، اپنی پیدائش گاہ پر موجود تھے، بخاری و مسلم سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ آج کل وہ ایک مقولہ مشہور ہے 2+2=4، یہ 2 اور 2 4 والی بات ہے بھائی،
یہ کوئی دور کی بات نہیں کر رہا, کوئی قیاس مقیس علیہ والی باتیں میں نہیں کر رہا, بلکہ یہ نبی پاک خود فرماتے ہیں میرے ساتھ ہوا ہے. اللہ. تو جب نبی پاک کے ساتھ ہوا انہوں نے اعتراض نہیں کیا, تو یہ 14ویں صدی کے 13ویں صدی کے ملے ملوڑے یہ اعتراض کرتے اور کہتے کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. جس مسئلے پر رسول اللہ اعتراض نہ کریں صاحب شریعت ہو کر, اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سن رہے ہیں, حضرت عمر فاروق نبی پاک سے سن رہے ہیں, حضرت عثمان غنی سن رہے ہیں, مولا علی سن رہے ہیں, وہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ رک جائیے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کی برق رفتاری بھی ذہن میں ہوگی سننے والوں کے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ انہوں نے نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اپنے وصال کے بعد بھی اپنی قبروں سے باہر اللہ کی عطا سے تشریف لا سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ صحابہ کا عقیدہ ہے بلکہ خود رسول اللہ کا عقیدہ ہے, خود نبی پاک کا عقیدہ ہے. میں یہاں پر صرف ایک آخری بات عرض کر دوں کہ وہاں پر آتش دوزخ, یہاں احمد رضا والے منافق کے لیے آفت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بر موقع بر مہر آپ نے یہ شعر بھی پڑھ دیا. قبلہ شاہ صاحب تقریباً ہمارے پروگرام کا وقت, ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی ہستی ہیں, کئی نشستیں ہمیں چاہیے آپ کا تذکرہ کرنے, آپ کی تعلیمات, آپ کی شان بیان کرنے کے لیے, آپ کی دینی خدمات کا تذکرہ کرنے کے لیے, اور ہمارے پروگرام کا وقت بہت محدود ہوتا ہے. بس میں چاہوں گا آخر میں ایک دو باتیں آپ کی حوالے سے, کہ فرمان غوث اعظم پر آپ کا گردن جھکا دینا, اس کا تذکرہ ہو جائے اگر اس بارے میں آپ. یہ باجت الاسرار میں جو بیروت سے جو باجت الاسرار شریف چھپتی ہے اس کے صفحہ نمبر 30 پر باقاعدہ طور پر یہ موجود ہے, اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں مؤسسۃ الشرف سے جو لاہور سے جو عربی کتابیں چھپتی ہیں اس کی جو چھاپا ہے باجت الاسرار کا, اس کا صفحہ نمبر 33 ہے. اس پر باقاعدہ موجود ہے کہ جب حضور پیر پیرا میر میاں شہباز لامکانی قندیل نورانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ نے یہ اعلان فرمایا قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے, اللہ کی عطا سے اور رسول اللہ کی نگاہ سے. یہ باقاعدہ باجت الاسرار میں موجود ہے کہ اللہ کی عطا سے اور رسول اللہ کی نگاہ سے, اور اس پر آپ مامور تھے. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اگر یہ نہ کہتے تو آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا, ورنہ یہ حکم عدولی ہو جاتی. آپ نے جب یہ کہا تو آپ ام عبیدہ میں, سید احمد کبیر رفاعی بہت پیاری بات ام عبیدہ میں آپ جو ہے وہ درس دے رہے تھے اپنے مریدوں کو, آپ نے فوراً اپنی گردن جھکائی تو آپ کے مریدین نے پوچھا قبلہ یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میرے بھائی سید عبد القادر جیلانی نے یہ اعلان کیا ہے تو میری گردن پر بھی اس کا قدم ہے, میں نے اپنی گردن اس کے سامنے عز کے ساتھ جھکا دیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام مرتبہ کیسے ملا, تو وہ ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک پگ ڈنڈی سے گزر رہا تھا, تو نماز کے لیے جا رہا تھا, راستہ بہت مختصر تھا, تو سامنے سے کتا آ رہا تھا. اللہ. اب میں پریشان تھا کہ مجھے نماز کے لیے جانا ہے, اگر دائیں اترتا ہوں یا بائیں اترتا ہوں, دونوں صورتوں میں کپڑے خراب ہو سکتے ہیں, مجھے نماز کے لیے جانا ہے اور اس پر تو نماز نہیں ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا اس کو زبان دے دے تو میں اس کو اپنی بات سمجھا سکوں. تو اللہ نے دعا قبول فرما لی, کتے کو زبان مل گئی. تو آپ نے کہا کہ تو اگر مجھے راستہ دے دے تو مجھے تو نماز پڑھنی ہے, مجھے نماز کے لیے جانا ہے, اور تجھے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو کتے نے وہ جو جملہ کہا کہ اگر آپ یہاں سے نیچے اتر گئے تو آپ کے صرف کپڑے خراب ہوں گے, مگر آپ نے مجھے حقیر سمجھ کر اتار دیا تو یہاں خراب ہو گیا, اس کا آپ کیا کریں گے؟ اللہ. یعنی کہ سیدنا احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہیں جانا, اور ہمارے رویے دیکھ لیں, ہم تو کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں, حالانکہ ہم خود بھی کچھ نہیں ہیں, اس کے باوجود بھی ہم پتہ نہیں کس زوم باطل میں رہتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے. خدارا اولیاء اللہ کے چاہنے والے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, حضور پر ایمان لانے والے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمیں کسی کو حقیر نہیں جاننا. یہ حضور کی تعلیمات ہیں کہ ہم نے کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا, بلکہ یہ اولیاء اللہ کا انداز. بلکہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ یہ دعائیں کرواتے تھے لوگوں سے
کہ میرے لیے دعا کر دیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں. یہ اولیاء اللہ کا انداز ہوتا ہے. قبلہ شاہ صاحب میں چاہوں گا آخر میں آپ کے وصال کے حوالے سے اور مزار پاک کہاں ہے، اگر یہ بھی ارشاد فرما دیں تو ہمارے. حافظ صاحب میں یہ چاہوں گا کہ جیسے شروع میں آپ نے کچھ دکھتی رنگوں پر ہاتھ رکھا، اللہ اکبر، تو ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کے عقائد کے باب میں جی 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 ہمیں ان کے عقائد بالخصوص فی زمانہ جو یوں سمجھیے کہ رفس کی ایک ہوا چلی ہوئی ہے، جی 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 ہمیں ان کے ان عقائد کو دیکھنا پڑے گا. بہت لازمی ضروری ہے عقائد. ایک ہمارے یہاں جو بات کی جاتی ہے کہ تمام صحابہ کرام کے درجوں کو ہم گننے والے کون ہیں، ہمیں کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے درجات کی بات کریں. بالکل صحیح متصل سند کے ساتھ یہ ثابت ہے. آپ یہ کہا کرتے تھے کہ افضل الصحابتی سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ثم سیدنا عمر الفاروق، ثم سیدنا عثمان ذو النورین، ثم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم. آپ نے کہا صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر علی المرتضی ہے. ایک یہ ڈگ ڈگ بھی بجائی جاتی ہے جی صوفیہ کے عقیدے، جی یہ صوفیہ کے امام ہے، صوفیہ کے امام ہے، ان کے عقیدے. جی کیا یہ امام الصوفیہ ایسے عقیدے رکھ کے بن گئے جو عقیدے رسول اللہ کو منظور نظر نہیں تھے؟ اللہ کیا یہ ایسے عقیدے رکھ کے صوفیہ کے شہنشاہ بن گئے، بادشاہ بن گئے؟ اور پھر آپ یہ کہا کرتے تھے کہ یجب الامساک اما شجر بینہم، کہ اپنی 6 فٹ کی لمبی زبان کو صحابہ کے معاملات میں بند رکھنا ہے، کھولنا نہیں ہے. سبحان اللہ. اور پھر حضرت معاویہ کے معاملے میں آپ بڑی زبردست بات ارشاد فرماتے ہیں. کیا بات ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ، یہ سارے صحابہ مسلمانوں کے امام ہیں اور وَأَعْيَانُ الدین، اور دین کی اصل ہے. وَيَأْمُرُ بِالْكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الْإِمَامِ عَلِي وَمُعَاوِيَةَ، اور آپ یہ حکم دیا کرتے تھے کہ اپنی زبانوں کو بند رکھو، جو مولا علی اور حضرت معاویہ کا جو مسئلہ ہے اس میں اپنی زبانوں کو بند رکھو. اور آگے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے وَيَقُولُ مُعَاوِيَةُ اجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ وَلَهُ ثَوَابُ اجْتِهَادِهِ. کیا کہا؟ جی کہ حضرت معاویہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، ان کو ان کی اجتہادی خطا کا ثواب ملے گا. اللہ. اور کہا کہ آگے کہا کہ والحق مع علی، جو ہم کہتے سبحان فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، سبحان اللہ، تاعن ان پر کار فجار. کار فجار، یہی بات وہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں والحق مع علی ولہ ثوابان، اور حق مولا علی کے ساتھ ہے اور ان کو 2 ثواب ملیں گے. اور آخری بات جو آپ نے بڑی زبردست کہی، آپ نے کہا تم نے مولا علی پر قدغن لگائی ہے، مولا علی کو بلیم کیا ہے. جو لوگ حضرت معاویہ کے مسئلے میں اپنی زبانیں کھولتے ہیں، انہوں نے کہا وَعَلِيٌّ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يَخْتَصِمَ فِي الْآخِرَةِ مَعَ مُعَاوِيَةَ عَلَى الدُّنْيَا. کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا جو معاملہ ہے وہ دنیاوی معاملہ ہے، صحیح، اور علی کریم ہے، وہ آخرت کے معاملوں کو دنیا کے معاملوں پر ترجیح دے گا. جی دنیا کے معاملوں پر آخرت کے معاملوں کو ترجیح نہیں دے گا. یعنی کہ دنیا کو ترجیح نہیں دیں گے مولا علی. وہ آخرت کی بات ہے، مولا علی معاف کرنے والے. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے عقائد، وہ سارے عقائد جو سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان اعلیٰ درود سیدنا پیر ملی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھے، وہ سارے عقائد یہاں پر موجود تو مطلب یہ ہوا کہ جو صوفیہ کا اور اولیاء اللہ کا چاہنے والا ہو اور پھر اگر کسی بھی صحابی پہ زبان تان دراز کرتا ہے تو وہ ماننے والا ہی نہیں ہے. جی ہاں، ایسے مطلب وہ جھوٹا ہے نا، جو ان کی تعلیمات پر نہیں ہے نا. جی اب دیکھیں نا، قرآن یہ کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کیا کہتا ہے؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ آپ کے اہل سے نہیں. کیوں کہا؟ کہ وہ آپ کی تعلیمات پر نہیں ہے. جی نبی پاک کا سگا چچا، جی اس کی رشتہ داری کو نہیں دیکھا جا رہا. جی اور کہا تبت یدا. تو اب دیگر آپ کیا کہیں گے کہ رشتہ داری پھر کیا رشتہ داری کی بات؟ رشتہ داریاں پالنے کی بات کریں گے. تو وہ ہے کہ جو محبت کا رشتہ ہے. جی ہاں بالکل، عقیدے اور عقیدت کا رشتہ ہے، تعلیمات کا رشتہ ہے، عقائد کا رشتہ ہے، اور ان کی یوں سمجھیے کہ ان کے نظریات کا رشتہ ہے. سبحان اس کے بغیر کوئی رشتہ نہیں ہے. واہ واہ واہ. شاہ صاحب آخر میں چاہوں گا وصال اور آپ کا مزار پاک کہاں ہے، اس حوالے سے بھی سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کا وصال پر ملال 578 ہجری میں ہوتا ہے،
اور یہ جمعرات کا دن ہے، 22 جمادی الاول ہے، صحیح. اور آپ کے جو آخری کلمات ہیں بڑے ایمان افروز ہیں. آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ساری دعائیں کی. ان میں سے آپ اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ. یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور بالکل جو آخری کلمہ جو آپ کی زبان اقدس سے نکلا وہ یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور آپ کا مزار اقدس ام عبیدہ میں ہے. اس کو بعض لوگ عبیدہ بھی پڑھتے ہیں، صحیح. لیکن صحیح جو پروناؤنسیشن ہے وہ ام عبیدہ ہے. اور یہاں پر آپ کے خاندان کے دیگر لوگوں کے بھی مزارات ہیں. وہاں مجھے حاضری کی بھی سعادت نصیب ہوئی ہے، ماشاءاللہ. اور آج بھی وہاں ایسا محسوس ہوتا ہے ماشاءاللہ. کہ سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کا فیض جاری و ساری ہے. اللہ. صرف آپ کی زندہ کرامت آج بھی عرض کر دوں جی. کہ آپ کے مزار کے احاطے میں سانپ بچھو کسی کو نہیں کاٹتا. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یقین مانے اتنا لطف آیا اور اتنا کچھ سیکھنے کو ملا. 6 صدی کے آپ نے بزرگ کے سارے عقائد بیان کیے. سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 6 صدی کے بزرگ ہیں اور عرب شریف سے ہیں، اور غوث ان پاک کے ہم اثر ہیں. غوث پاک کے ہم اثر ہے. ان کے عقائد بھائی یہ مان لو ہیں، اگر ہماری تمہیں سمجھ، ہم اپنی بات تو کرتے ہی نہیں، ہم تو بزرگوں کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر یہ بھی نہ سمجھ آئی تو پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر رکھے. ناظرین کرام، قبلہ شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور ناظرین کرام آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام میں شمولیت اختیار کی. آج کی رات یقیناً آپ کے عرس مبارک کی رات ہے. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے اور ہمارا حشر اللہ تعالیٰ اپنے ان پیاروں کے ساتھ فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.